دیوانہ بخار چڑھا ہوا ہے، بولے ہم صرف توحید کو مانتے ہیں، ہم صرف توحید والے ہیں. پھر توحید والا ہے تو پھر نماز میں درود کہیں کو پڑھ رہا ہے حولے نہیں. توحید والا ہے تو پھر نماز میں رسالت کا ذکر کیوں؟ نماز میں آل رسالت کا ذکر کیوں؟ نماز میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیوں؟ نماز میں آل ابراہیم کا ذکر کیوں؟ ان پر درود کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ دین کسی مولوی صاحب کا یا کسی مولانا صاحب کا بنایا ہوا دین نہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے. یہ جو نظام ہے یہ اللہ نے بنایا ہے. یہ جو نظام ملا ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت نے ہم کو لے کر دیا ہے. ہم اس کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کوئی چیز ختم نہیں کر سکتے، آپ کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے. ہمارے مدرسوں میں بھی بچوں کو پڑھایا جاتا، لگے ہاتھوں آپ کا ذہن کھولنے کے لیے بول رہا ہوں، مدرسے میں بچوں کو پڑھایا جاتا اسلام کی ارکان 5 ہے. آپ لوگاں بھی پڑھے، مسجد کو جاتے تھے، دیکھو چھوٹے رہے جب مول صاحب پڑھاتے تھے، نہیں امام صاحب آپ لوگاں بھی پڑھے. ارکان اسلام 5 ہے، ارکان اسلام 5 ہے. بچے کو پڑھاتے کیا ہے؟ پہلا توحید، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج. یہی پڑھے نا؟ پڑھے نہیں پڑھے؟ مگر پہلا جو پڑھے وہ غلط پڑھے. توحید بولے تو لا الہ الا اللہ، کلمہ پورا ہوا؟ ارے پورے پکے لوگ آئے صدر صاحب یہاں پہ. کلمہ پورا ہوا؟ نہیں ہوا. خالی توحید سے کلمہ مکمل نہیں ہوتا. جمعہ کی نماز کے بعد رمیش بابو بولے میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں، لا کے یہاں بٹھائے، میں پڑھایا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. جاؤ بیٹے مسلمان ہو گئے، گھر کو جاؤ، سو جاؤ. آپ بولیں گے مول صاحب مرے تک بھی نہیں مسلمان نہیں ہوتا خالی اتنا پڑھا تو. پوچھے کیوں؟ صرف توحید کی گواہی دیا. ارکان اسلام 5 ہے، پہلا رکن صرف توحید نہیں ہے. پہلا رکن کیا ہے؟ توحید و رسالت کی گواہی. توحید و اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ توحید کی گواہی ہوئی. اب آگے بولنا پڑے گا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. یہ رسالت ہے، یہ رسالت کی گواہی. اب ہوا ایمان مکمل. ارکان اسلام 5 ہے، پہلا رکن توحید و رسالت کی گواہی. یہ بات یاد رکھیے گا، اپنے بچوں کو ایسا یاد دلائیں. صرف توحید نہیں، خدا کی قسم صرف توحید نہیں. اگر آپ صرف توحید لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی قرآن میں کہہ چکا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، میں یہ میرے بابا جان کے گھر کی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والے ہو گئے. اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور ہم ایمان والے ہیں. حبیب جو ایسا کہتے ہیں آپ ان سے کہہ دو یخادعون اللہ. حبیب آپ ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. اللہ اکبر، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم، وہ اللہ کو نہیں حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں صرف اللہ پر ایمان لائے، توحید پرست، توحید توحید توحید، اللہ کہہ رہا ہے یہ دھوکے باز ہیں، دھوکے باز، دھوکہ دے رہے ہیں. صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آقا ان لوگاں تو اللہ پر ایمان لا رہے، قیامت پر ایمان لا رہے، پھر دھوکے باز کیسے ہو گئے؟
غدار باغی منافق کیسے ہو گئے؟ تو نبی نے سوال کیا صحابہ سے، صحابیوں یہ لوگ اللہ پر تو ایمان لائے، اللہ کو دیکھے؟ زور سے بولو، آخرت پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، قیامت کو دیکھے؟ بولے صحابیوں یہ جس کو نہیں دیکھے اس پر تو ایمان لا نہیں، مگر جو ان کا پتہ بتا رہا جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے اور اس پر ایمان لانے کا ذکر، خالی توحید کی بات کر رہے، رسالت کی بات، صرف توحید 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 کی رٹ لگائیں، رسالت کی محبت دل میں، اس لیے اللہ انہیں دھوکے بازوں میں رکھ رہا ہے، غدار باغیوں اور اپنے دشمنوں میں رکھ رہا ہے۔ ہم اللہ کو دیکھیں چنے بھائی، ہمارے پاس اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اللہ کے ہونے کی دلیل کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اللہ کی وحدانیت کی دلیل کا نام محمد الرسول اللہ۔ توحید کی گواہی ہمارے پاس اس وقت مکمل ہوتی ہے جب رسالت کی گواہی ہمارے پاس موجود ہو۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، آپ حضرات سے میری گزارش، اہل بیت سے محبت کرو، نبی کی آل سے محبت، نبی سے محبت، اللہ سے محبت، یہی اصل ایمان ہے۔ اس کے بغیر یہ سب کچھ ہے۔ یہ جو بھامٹے باتاں چل رہے ہیں، نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی ہماری طرح ہے، اہل بیت میں سے نعوذ باللہ امام حسین غلطی پر تھے، یہ شرارت، یہ ضلالت، یہ بدعقیدگی، یہ گمراہی ہے، یہ آخرت کو برباد کرنے کا سبب ہے۔ کیونکہ وقت بہت ہو رہا ہے، اس لیے آپ سب سے زبان گزارش ہے، معزز سامعین کرام، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اہل بیت سے محبت، صحابہ سے محبت، ازواج مطہرات سے محبت، اولیاء اللہ سے محبت، یہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ پھر ساتھ میں اللہ کی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت، پھر ساتھ میں ماں باپ کی خدمت، پھر ساتھ میں اللہ کے گھر کی خدمت، قوم کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ نیک برتاؤ، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ اس کے بغیر ہماری زندگی مکمل اور کامیاب نہیں ہو سکتی۔